میرے دادا اس وقت بھی یہ بات کرتے تھے کہ آج نہیں تو کل یہ اسٹیٹ مرج ہوگی، اس لیے ایک ملک میں دوسرا ملک رہ نہیں سکتا۔ شاہی والا جو ہے رویہ اور وہ ابھی نہیں چل سکتا آپ کے خیال میں؟ نہیں، وہ تو جب اسٹیٹ تھا بھی تو ہمارا شاہی رویہ نہیں تھا۔ وی ور ویری اوپن ٹو پیپل، وی ڈڈ ناٹ ہیو گارڈز ود اس۔ مطلب جو والی صاحب سے ملنا چاہتا تھا 2 پیسے کے اشتہام پہ وہ ایک اپلیکیشن دے دیتا تھا، وہ جا کے ان سے مل لیتا تھا۔ جب مرجر ہوا تو جو ہم اسٹیٹ کے ساتھ جو امپلائیز تھے ان کو یہ آپشن دی تھی، اگر آپ چاہیں تو آپ پاکستان کا سروس جوائن کر سکتے ہیں۔ اینڈ ان دا 70s، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ دا میجورٹی آف دا ڈاکٹرز ان ہیلتھ ڈپارٹمنٹ، میجورٹی آف ٹیچرز ان دا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ، CNW، یہ ہمارے سوات کے ہی لوگ تھے۔ وائٹ پیلس اس کو کہتے ہیں، لیکن آئی ڈونٹ تھنک اٹ از اے پیلس۔ اس میں صرف ایک ڈرائنگ روم ہے، ایک ڈائننگ روم ہے، ایک پینٹری ہے اور ایک بیڈ روم ہے۔ پاکستان کے 75 سال پورے ہو گئے۔ تقسیمی ہند سے پہلے باقی ریاستوں کی طرح سوات بھی ایک آزاد ریاست تھی، جس کی سربراہ کو والی کہا جاتا تھا۔ آج ہم جہاں پہ موجود ہے یہ والی سوات کی اس وقت گرمیوں کے موسم میں قیام گاہ تھی۔ آج ہم والی سوات کی خاندان کے ایک ممبر سے بات کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ سوات الحاق سے پہلے کیسا تھا اور سوات الحاق کے بعد کیسا ہے۔ کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک، ٹھیک ہے۔ آپ تو سوات کے شاہی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ جہاں پہ ہم ہیں کوئی بڑا محل نہیں ہے، کوئی قلعہ نہیں ہے، ایسا کیوں ہے؟ کیا وجہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ آئے، میرے ساتھ آپ ملے اور آپ سوات کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ اگر ہم تھوڑا تاریخ میں پیچھے جائیں تو ہمارا خاندان جو ہے ان کا سوات کے لوگوں کے ساتھ ایک روحانی تعلق تھا۔ تو جو میاں گل عبد الغفور تھے وہ ان کی ایک بہت بڑی فالوئنگ یہاں سوات میں بن گئی تھی، اور زیادہ تر ہمارے جو بڑے تھے ان کا تھرسٹ تھا وہ ایجوکیشن پہ تھا، انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ پہ تھا، ہیلتھ پہ تھا، ایجوکیشن پہ تھا۔ سوات کا الحاق 1900 تقسیم ہند کے بعد کیوں اور کیسے ہوا؟ سوات واز دا فرسٹ اسٹیٹ جس نے یہ انسٹرومنٹ آف اسیشن سائن کیا تھا کہ ہم پاکستان کے ساتھ ہونا چاہتے ہیں۔ انڈیا میں تقریباً سارے اسٹیٹس بائی 1948 وہ ایبزارب ہو گئے تھے۔ ہمارے پاکستان میں بھی کلات، بہاولپور، پھر آپ کے جو تالپور اسٹیٹس تھے وہ سارے مرج ہو گئے تھے۔ صرف دیر، سوات، چترال اور رہ گئے تھے، یہ 4 رہ گئے تھے۔ لیکن میرے دادا اس وقت بھی یہ بات کرتے تھے کہ آج نہیں تو کل یہ اسٹیٹ مرج ہوگی، اس لیے ایک ملک میں دوسرا ملک رہ نہیں سکتا۔ لیکن جب دیر کے نواب ان کو کہتے کہ آپ اپنے لوگوں کو پڑھائی کے لیے بھیج رہے ہیں، آپ نے اسکول کھولے ہیں، ان کو آپ کراچی بھیج رہے ہیں، ان کو آپ باہر بھیج رہے تھے، یہ تو آپ اپنے لیے اپوزیشن کریٹ کریں۔ تو میرے دادا نے ان کو یہ جواب دیا کہ ٹھیک ہے، مجھے پتہ ہے میں اپنے لیے اپوزیشن کریٹ کر رہا ہوں، لیکن مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ آج نہیں تو کل یہ اسٹیٹ مرج ہونی ہے۔ سوات میں ہم نے دیکھا آپ کا تعلق شاہی خاندان سے ہے، لیکن یہاں پہ کوئی قلعہ ہم نے نہیں دیکھا۔ آپ بھی ایک سادہ سی گھر میں رہتے ہیں، یہاں پہ کوئی قلعہ نما محل کوئی نہیں ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ بس وہ جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ اوبیسلی سوات کے لوگوں کے ساتھ ہمارا ایک روحانی تعلق ہے، اور ابھی میں آپ کو کچھ تصویریں دکھاؤں گا، تو آپ اگر بہاولپور کے نوابوں کی تصویریں دیکھیں گے یا میسور کی یا کشمیر کی دیکھیں گے تو انہوں نے بہت زیادہ جولز پہنے ہوتے ہیں، بروکیڈ پہنا ہوتا ہے، ان کے پاس ہاتھوں میں تلواریں ہوتی ہیں۔ تو یہ جو ہے میاں گل عبد الودود، یہ ہی واز دا گرینڈ سن آف دا میتر آف چترال۔
تو ہی واز دا فرسٹ والی آف سوات. اور یہ جو ہیں میاں گل عبد الشیرین، یہ جو ہیں یہ ان کے چھوٹے بھائی تھے. اور یہ جو ہیں یہ دا سیکنڈ والی آف سوات میاں گل جہان زیب. اور یہ جو ہیں یہ اوبیسلی یہ میرے نانا ہیں ایوب خان. الحاق کے بعد سوات نے پاکستانی اسٹیٹ کو کیا کنٹریبیوٹ کیا ہے؟ سوات نے میرے خیال میں ڈیورنگ دا پاکستان موومنٹ میرے خیال میں سوات نے ایک بہت بڑا رول پلے کیا تھا. بیکاز میرے پردادا جو تھے جو پہلے والی تھے، ہی میڈ لارج کنٹریبیوشنز ٹو دا مسلم لیگ. اینڈ آفٹر پارٹیشن جب بہت زیادہ ریفیوجیز یو پی سے کراچی آ گئے تھے، وہ بہت بڑا مسئلہ بن گیا تھا. تو ان دنوں میں بھی انہوں نے 3 لاکھ روپے قائد اعظم ریفیوجی فنڈ کو دیا تھا، اور وہ بھی اپنی جیب سے، یہ نہیں کہ اسٹیٹ کے پیسوں سے دیا تھا. اور سوات کی کنٹریبیوشن ٹورڈز پاکستان یہی ہے نا کہ انہوں نے اسکول بنائے ہیں، انہوں نے ہاسپٹلز بنائے ہیں، انہوں نے انفراسٹرکچر، یہ جو بھی آپ کو آج نظر آتا ہے دا فاؤنڈیشن واز لیڈ بائی دیم. چلے میں آپ کو اپنا گھر بھی دکھاتا ہوں، آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ یہ محل ہے یا ایک سادہ گھر ہے. تو یہ میرے والد کا گھر تھا، اور یہ گھر جو تھا یہ 1960 میں بنا تھا. اٹ واز میڈ ان 1960. تو آپ خود ایک عام کلونیل بنگلے کی طرح ہے. جو پرنسلی اسٹیٹ کی حیثیت تھی وہ بعد میں 1969 میں انہوں نے ختم کی. بالکل بالکل. تو اس میں حقیقت ہے کہ ان کو زبردستی کوئی فورس کیا تھا اسٹیٹس کو؟ نہیں، فورس تو نہیں کیا تھا. جیسے میں نے آپ کو کہا، جب ایکچولی میرے دادا چودے وہ والی بنے تھے 1949. میرے پردادا زندہ تھے، انہوں نے اپنی زندگی میں ان کو اختیار منتقل کر دیے تھے. اور لیاقت علی خان تاجپوشی کے لیے آئے تھے 1949. ان دنوں میں میرے دادا یہ بات کرتے تھے کہ آج نہیں تو کل یہ اسٹیٹ جانی ہے. ہی واز ریئلسٹک. اسٹیٹ جب مرجر کا اعلان ہوا تو سارے سوات کے لوگ نکل آئے، انہوں نے کہا کہ ہم احتجاج کریں گے، ہم اسٹیٹ ان کو نہیں لینے دیں گے. لیکن اوبیسلی مائی گرینڈ فادر واز ریئلسٹک مین. ان کو پتا تھا کہ کیا ہوگا، ہمارے پاس تو کچھ ہے نہیں. وہ ادھر سے ٹینکس میں آئیں گے، فائرنگ ہوگی، لوگ مریں گے. جب لوگ ان کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ کوئی احتجاج کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنے گھروں میں واپس چلے جائیں. الحاق سے پہلے کا سوات اچھا تھا یا الحاق کے بعد کا سوات اچھا ہے؟ اٹ واز مور اور لیس لائک اے سوشل ویلفیئر اسٹیٹ. آپ کی ہسپتال میں آپ کو مفت علاج ملتا تھا، آپ کو مفت دوائیاں ملتی تھی. اچھا، آپ کو ناشتہ بھی ملتا تھا، دوپہر کا کھانا بھی ملتا تھا، چائے بھی ملتی تھی، اور رات کا کھانا بھی ملتا تھا. ایجوکیشن واز فری. تو they were trying to make it into a social welfare state, and I think it was a social welfare state. اچھا، وکیلوں کے پیسے نہیں تھے، بس آپ جا کے آپ پیش ہوتے تھے، آپ کا مخالف پیش ہوتا تھا، 3-4 دن میں آپ کا فیصلہ ہو جاتا. تو جو ہمارے پرانے لوگ ہیں وہ جو باتیں کرتے ہیں، تو میں تو کہتا ہوں کہ وہ ایک ایسا زمانہ تھا کہ کاش ان دنوں میں بڑا ہوتا اور میں بھی اس کو ایکسپیرینس کرتا. تعلیم میں یہی تھا کہ انہوں نے مطلب کنزرویٹو سوسائٹی تھا تو لوگوں کو خوش بھی کرنا تھا، تو دینی مدرسے بھی بنائے تھے اور ماڈرن اسکولز بھی بنائے تھے. اور پہلا اسکول جو بنا تھا دیٹ واز ودودیہ ہائی اسکول وچ واز میڈ ان 1922. مطلب اس سال اس کے 100 ایئرس کمپلیٹ ہو گئے. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کی سینٹنری ہم منائیں. اس کا پرنسپل جو تھا ہی واز اے PhD ایٹ دیٹ ٹائم. لیکن اور جگہوں پہ بھی انہوں نے چھوٹے چھوٹے اسکولز بنائے تھے. بنیر میں کالج بنایا تھا، مٹا میں کالج بنایا تھا، یہاں ہمارا جانزیب کالج بنا تھا. اور بہت مردان سے لوگ، دیر سے لوگ پڑھنے کے لیے یہاں پر آتے تھے. اور جب مرجر ہوا تو جو اسٹیٹ کے ساتھ جو امپلائیز تھے ان کو یہ آپشن دی تھی، اگر آپ چاہیں تو آپ پاکستان کا سروس جوائن کر سکتے ہیں. اینڈ ان دا 70s جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ دا میجورٹی آف دا ڈاکٹرز ان ہیلتھ ڈپارٹمنٹ، میجورٹی آف ٹیچرز ان دا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ، CNW، یہ ہمارے سوات کے ہی لوگ تھے. یہ وائٹ پیلس کی کیا کہانی ہے؟ وائٹ پیلس یہ ہے کہ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ میرے پردادا جو تھے ہی واز آن ہز وے ٹو کیلکٹا.
تو وہ راجستھان میں ایک مہاراجا کے ساتھ رکے. تو اوبیسلی وہ ڈیزرٹ ہے, وہاں پر گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے, تو ماربل کا استعمال زیادہ ہوتا ہے. تو وہ ایک ہفتہ رہ کے جب وہ آ رہے تھے تو انہوں نے اس جگہ کی بہت زیادہ تعریف کر دی. وہ کیلکٹا سے جب واپس آئے تو 3 مہینے بعد پتہ لگا کہ وہاں سے کاریگر انہوں نے بھیجے ود دا ماربل, اور یہ جگہ پھر انہوں نے وائٹ پیلس کے لیے سلیکٹ کی. وائٹ پیلس اس کو کہتے ہیں, لیکن آئی ڈونٹ تھنک اٹ از اے پیلس. اس میں صرف ایک ڈرائنگ روم ہے, ایک ڈائننگ روم ہے, ایک پینٹری ہے اور ایک بیڈ روم ہے. سر تو آپ کا مطلب یہ ہے کہ مطلب پرانا رائل فیملی کی طرح آپ نہیں رہ سکتے ابھی کے دور میں جمہوریت میں. آپ نے لوگوں کے ساتھ ملنا بھی ہے, ان کے ساتھ بیٹھنا بھی ہے, سیاست اگر آپ نے کرنی ہے تو شاہی والا جو ہے رویہ اور وہ ابھی نہیں چل سکتا آپ کے خیال میں؟ نہیں, وہ تو جب اسٹیٹ تھا بھی تو ہمارا شاہی رویہ نہیں تھا. وی ور ویری اوپن ٹو پیپل, وی ڈڈ ناٹ ہیو گارڈز ود اس. مطلب جو والی صاحب سے ملنا چاہتا تھا 2 پیسے کے اسٹامپ پہ وہ ایک اپلیکیشن دے دیتا تھا, وہ جا کے ان سے مل لیتا تھا. بچپن میں ہم کالام جاتے تھے, ہم مہوڈن جاتے تھے, ٹھیک ہے. مجھے یاد نہیں ہے کہ ہم کبھی اپنے ساتھ پولیس لے کے گئے اور اس کے ساتھ کوئی ہتھیار ہو. تو ایون ایٹ دیٹ ٹائم ہمیں تو کوئی, میرے والد بھی کہتے تھے کہ مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. اس لیے پچھلے زمانے میں بھی ہم اسی طرح رہ رہے ہیں, ابھی بھی ہم اسی طرح رہ رہے ہیں. ہاں, الیکشن جیتنا نہ جیتنا ایک ڈفرینٹ چیز ہے, وہ ہر ایک کی پولیٹیکل ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے. لیکن ون تھنگ از فار شیور, آئی ایم ویری گریٹفل ٹو دا پیپل آف سوات, بنیر اینڈ شانگلہ, کہ وہ ابھی بھی ہماری میرے خیال میں اور لوگوں سے بہت زیادہ عزت کرتے ہیں.